بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک کلپ آئی ہے جس میں ایک عالم ہے یاسین رضا قادری صاحب، انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ اگر شیعہ کے خلاف ہے تو وہ پھر پاکستان کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کہ پاکستان کے بنانے والے شیعہ تھے۔ ہم نعرے لگا دیتے ہیں، اصل شیعت سے بھی لوگوں کو دور کر دیا جائے، ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ جس طرح میں سنیت کو سمجھاتا ہوں اسی طرح آپ کو سمجھانا بھی میری ڈیوٹی ہے۔ بے شک نہ بلائیں مجھے، جب میں نے شیعہ سنی سے ہٹ کر حق کی بات پہنچانی ہے تو جہاں جہاں مسئلہ ہوگا میں تو سمجھاؤں گا، میری تو ڈیوٹی یہ ہے۔ اس لیے نعرے سوچ کے لگایا کرو، سوچ سمجھ کے لگایا کرو۔ نعرے آپ لگاتے ہیں، لوگ شیعت کو پکڑ لیتے ہیں۔ عمل سنی کا ہوتا ہے، لوگ سنیت کو پکڑ لیتے ہیں۔ نہ اصل سنیت کو کوئی پڑھتا ہے نہ اصل شیعت کو کوئی پڑھتا ہے۔ وہ جو فالور نہیں ہوتے بیان کرنے والے، ریپریزنٹ کرنے والے سنیت کو اور شیعت کو، اس کو ہی مسلک سمجھ بیٹھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں شاید یہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں لاما صاحب ادھر کیا لینے جاتے ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں، فلاں ہیں۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، جنہوں انہیں شیعہ برے لگ دے نے، کم از کم ایک کام کرے ہو، پاکستان چھوڑ دے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، او یار جملہ ہی ضائع کر دیا۔ مولوی پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا، پاکستان ایک شیعہ نے بنایا ہی۔ ایک تو اس نے یہ بات غلط کی ہے، پاکستان کو شیعہ نے نہیں بنایا، نہ صرف سنیوں نے بنایا یا صرف وہابیوں نے بنایا، نہیں، یہ تو پورے اکٹھے ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ کے نیچے آ کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اس میں سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، وہابی بھی تھے، لیکن سنیوں کی تعداد زیادہ ہے اس وقت، اس لیے پاکستان کے آئین جو ہے اس میں وہ حنفی فقہ چل رہا ہے۔ پاکستان کے حساب سے عدالتوں میں آپ جائیں فقہ حنفی کی بات ہوتی ہے زیادہ تر، کیونکہ بریلوی اور دیوبندی اس میں زیادہ تھے۔ تو یہ کہنا کہ صرف شیعوں نے بنایا ہے، یہ بات غلط ہے۔ سنی شیعہ وہابی سارے مل کے مسلم لیگ کے نیچے آ گئے تھے۔ شیعہ لیگ اگر شیعہ بناتے تو پھر وہ اس وقت ہوتے نا جب کہتے کہ شیعہ لیگ ہے، نہ وہابی لیگ تھی، نہ شیعہ لیگ تھی، نہ سنی لیگ تھی۔ محمد علی جناح صاحب سمجھتے تھے اگر میں نے شیعہ لیگ تو اور کوئی ساتھ نہیں دے گا، لہذا سب کو لے کر وہ چلا۔ لہذا یہ بات محمد علی جوہر والے یہ بڑے عالم تھے سنیوں کے بھی، اکثر ان کی تھی، پھر انہیں کے جو ہے نا حنفی فقہ رائج ہے۔ اگر شیعہ بناتے اس کو صرف تو یقیناً پاکستان میں شیعہ فقہ جو ہے نا وہ رائج ہوتا، لیکن پاکستان میں ابھی تک شیعہ فقہ نافذ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے شیعہ بھائی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ایک تحریک بنائی، شیعوں میں ایک تحریک ہے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، کہ فقہ جعفریہ کو نافذ کرو، لیکن وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ شیعہ بھائی تو رونا رو رہے ہیں کہ سنیوں کی فقہ ہے، شیعہ کی فقہ جعفریہ نافذ نہیں ہے امام جعفر صادق کی۔ تو اس نے کوئی اس کا حوالہ بھی نہیں دیا، بے حوالہ وہ بات کر گئے کہ شیعوں نے پاکستان کو بنایا۔ لیکن اس کے مقابلے میں میں پکی بات کرتا ہوں، نہج البلاغہ میں اور شیعوں کی ساری کتابوں میں ہے کہ فارس جو ہے نا ایران، وہ فتح ہوا تھا حضرت عمر نے کروایا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ ایران بھی فتح ہوا اور روم بھی فتح ہوا۔ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے یاسین رضا قادری صاحب کہ جو شیعہ کو برا سمجھتا ہے تو بہتر ہے پاکستان انہوں نے بنایا تھا، پھر وہ پاکستان کو چھوڑ دے، تو میں پھر یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایران کے اندر کلمہ پڑھایا تھا لوگوں کو جو پارسی تھے، آگ کے پجاری تھے حضرت عمر کے دور میں۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا تو وہ ایران کو چھوڑ دے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے
ادھر سندھ کے اندر محمد بن قاسم آئے، اس سے پہلے بھی ممکن ہے کچھ صحابہ آئے ہوں، لیکن وہ تھوڑی مقدار میں، زیادہ ان کی کوئی ہسٹری میں بات نہیں ملتی کہ کتنے لوگ بنے۔ تاہم ہسٹری میں، تاریخ میں یہ مل رہی ہے کہ محمد بن قاسم آئے تھے تو سندھ کے لوگ ادھر انہوں نے وہ کلمہ پڑھا تھا اور مسلمین ہو گئے تھے، وہ اسلام قبول کیا، مسلم بنے تھے محمد بن قاسم کے دور میں۔ تو اب میں یہ کہوں کہ کیونکہ محمد بن قاسم والے تو وہابی تھے، لہذا جو سندھ کو مسلمان بنانے والا وہابی تھا محمد بن قاسم، تو جو وہابیوں کے خلاف ہے وہ سندھ کو چھوڑ دے، تو یہ کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے دلائل چاہیے، انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں دی۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کے خلاف ہیں تو پاکستان چھوڑ دے، تو میں کہتا ہوں ایران کو چھوڑ دو جو عمر کے خلاف ہیں، اور سندھ کو چھوڑ دینا چاہیے جو وہابیوں کے خلاف ہیں، کیونکہ محمد بن قاسم ادھر آ کر باب علیہ السلام بنایا اس کو۔ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو طرف جاننا ہے، اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں، اختلاف وہاں ختم کرنا ہے۔ یہ باتوں سے، ایسے ڈائلاگ سے یا اداکاری سے بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس واہ واہ تو ہو سکتی ہے اداکاری میں بولنے سے، لیکن دلیل، اصل چیز تو دلیل ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کلپ کا بھی جواب، وہ کلپ بھی ہم کو لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، اور ساتھی میں یہ جواب بھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔